अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये वीडियो 1 to 5 और 6 to 8 झारखंड टीईटी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की पूरी बुक, उसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट निकात हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 9 के बुक से जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो टोटल हमने इस नोटबुक में उसको शामिल किया है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, अगर आप इस नोटबुक को या इस वीडियो को अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आई होप कोई भी क्वेश्चन बने, किसी भी तरह का क्वेश्चन बने, आप यहाँ से बहुत इजीली पूरी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप 1 to 5 और 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। JTET की मुकम्मल तैयारी के लिए आप बेहतरीन नोट्स के साथ आप अज़ीम एकेडमी में जुड़ सकते हैं। पूरी क्लास बिल्कुल NCERT के मुताबिक होगी, जो कि झारखंड टीईटी का सिलेबस है। उसी के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सवालात पूछा जाएगा, सवालात आएंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवालात आएगा झारखंड टीईटी के NCERT के पैटर्न पर। तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहली चीज़ को हम लोग देखते हैं कसीदा। सबसे पहला पार्ट जो है क्लास 9 में उर्दू अदब में वो क्या है, कसीदा। कसीदा क्या है? कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कसीदा का माना क्या है? इसका माना है लुग़त में, इसके माना है गाढ़ा गूदा। कसीदा का माना क्या है? गाढ़ा गूदा। और एक कौल के मुताबिक क्या है, कसीदा किससे है? कसादा से है, जिसका माना है इरादा करने के। इरादा करने के दो मीनिंग है कसादा। एक का माना क्या है, गाढ़ा गूदा, और दूसरा माना है इरादा करने का। तो कसादा का मतलब समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ख्याल के मुताबिक कसीदे का लफ्ज़ किससे बना है? कसदा से बना है, जिसका माना क्या है? इरादा के हैं। अगला पॉइंट है, कसीदे के हवाले से हैयत के एतबार से कसीदा के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। ये वीडियो झारखंड टीईटी और बिहार टीईटी 3-4 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हैयत के एतबार से कसीदा के पहले शेर के दोनों मिसरे क्या होते हैं? काफिया होते हैं। दोनों मिसरे क्या होते हैं? हैयत के एतबार से काफिया होते हैं। हैयत के एतबार से कसीदा के पहले शेर के दोनों मिसरे क्या होते हैं? काफिया होते हैं। नेक्स्ट ज़ोर बयान लफ्ज़ी व मानवी सन्नाए मुबालगा आराए कसीदे का क्या है? उसलूब है। कसीदा का उसलूब क्या? ज़ोर बयान लफ्ज़ी व मानवी सन्नाए मुबालगा आराए किस में होता है? कसीदे में होता है। नेक्स्ट है, मौजू के एतबार से कसीदे की दर्ज झेल किस्में हैं। मौजू के एतबार से कसीदे की कितने किस्में हैं? कौन कौन सी किस्में हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एक होता है मदहिया कसीदा। मदहिया कसीदा क्या है? मदहिया कसीदा वो कसीदा है जिसमें किसी शख्सियत की मदह की गई हो, मदहिया कसीदा कहलाता है। किसको? वो कसीदा जिसमें किसी शख्सियत की मदह की गई हो, तारीफ़ की गई हो, क्या कहेंगे हम उसको? मदहिया कसीदा कहेंगे। मदहिया कसीदा उसको कहेंगे। तो मदहिया समझ गए। ये सब कसीदे के अक़साम हैं मौज़ू के एतबार से। उसके बाद हिजविया कसीदा क्या है? वो कसीदा जिसमें हालात हाज़रा या किसी शख्स की मज़म्मत की गई हो, बुराई की गई हो। मिसाल सौदा का तज़हीक रोज़गार। तो क्या है? कसीदा का ये सौदा का तज़हीक रोज़गार एक किसकी मिसाल है? हिजविया की मिसाल है। अब देखते हैं कसीदे का जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं। कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी क्या क्या हैं, उनके पार्ट्स क्या क्या हैं। हमने कसीदा को समझा, कसीदा किस वर्ड से बना है? कसदा से बना है, जिसके माना इरादा करने के हैं। और कसदा का एक मीनिंग क्या है? गाढ़ा गूदा का है, गूदा का है, ये भी देखा। उसके बाद मौजू के एतबार से कसीदे के कौन कौन से किस्में हैं वो देखा, मदहिया कसीदा, हिजविया कसीदा। उसके बाद कसीदे के जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं इसको समझेंगे। अगर हम थ्योरी को पढ़ लेंगे किसी भी बुक की थ्योरी को, तो आप बहुत ही आसानी के साथ इजीली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इसका आएगा बहुत ही इजीली इंशाल्लाह लगा लेंगे। थ्योरी के बाद इंशाल्लाह हम लोग भी ऑब्जेक्टिव और मारूजी सवालात पे आएंगे, उसको भी हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो बिल्कुल इजीली आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। तशबीब देखते हैं कसीदे की अज्ज़ाए तरकीबी। पहला क्या है? तशबीब है तशबीब क्या? कसीदे के शुरू में असल मौजू के बयान से पहले तमहीद के तौर पर जो अशार कहे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तशबीब या नसीब कहते हैं। कसीदे के शुरू में असल मौजू के बयान से पहले
तमहीद के तौर पर जो अशआर कहे जाते हैं उसे क्या कहेंगे हम, या तो तशबीब कहेंगे या तो तनसीब कहेंगे। तो कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी में तशबीब पहला है। कसीदे के शुरू में असल मौजू के बयान से पहले, असल मौजू को बयान करने से पहले तमहीद के तौर पर जो अशआर कहे जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, तशबीब या तनसीब कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, गुरेज़। गुरेज़ क्या चीज़ है, तशबीब के बाद मदह से पहले, तशबीब को, गुरेज़ को समझिए, तशबीब के बाद और मदह से पहले असल मौजू की तरफ आने की गर्ज से जो अशआर कहे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गुरेज़ कहते हैं। किसको कहेंगे, तशबीब के बाद, तशबीब आगे हम लोगों ने देखा, तशबीब के बाद और मदह से पहले, मदद से पहले असल मौजू की तरफ आने, इसका मकसद, तशबीब का, गुरेज़ का मकसद क्या होता है, असल मौजू की तरफ आना होता है। मकसद असल मौजू की तरफ आना होता है। तो तशबीब के बाद मदद से पहले असल मौजू की तरफ आने की गर्ज से जो अशआर कहे जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, गुरेज़ कहेंगे। गुरेज़ कसीदे का नहायत मुख्तसर हिस्सा होता है। क्या होता है गुरेज़, कसीदे का नहायत मुख्तसर हिस्सा होता है। नेक्स्ट है मदह या हिज्व। मदह ये कसीदा का असल जड़ है। मदह क्या है, ये कसीदा का असल जड़ है। मदहिया कसीदे में ममदूह की शख्सियत और उसके औसाफ का ज़िक्र किया जाता है, उसकी अज़मत का ज़िक्र किया जाता है, उसके जाहो जलाल का ज़िक्र किया जाता है, उसकी बहादुरी का ज़िक्र किया जाता है, उसकी शुजाअत का ज़िक्र किया जाता है। किसमें, मदहिया कसीदे में। और हिजविया कसीदे में किसी शख्स से मुतल्लिक़ उयूब और बुराइयों का ज़िक्र होता है, किसी शख्स की बुराई और उनके उयूब का ज़िक्र होता है, उनके बुरे औसाफ का ज़िक्र होता है। किसमें, ये हिजविया कसीदे में। और मदहिया कसीदे में किसी शख्स की औसाफ है, उनकी खसलत है, उनकी बहादुरी है, उनकी शुजाअत है, उसका यहाँ पे ज़िक्र होता है। अब हम लोग देखते हैं हुस्न तलब। हुस्न तलब क्या है, कसीदे के आखिरी हिस्से में शायर ऐसे अशआर कहता है, किस हिस्से में, कसीदे के आखिरी हिस्से में शायर ऐसे अशआर कहता है जिनका मकसद अपने ममदूह से सिला व बख्शिश तलब करना होता है। कसीदे के आखिर में शायर ऐसे अशआर कहता है, यानी कुछ ऐसे अशआर वो कहते हैं जिस शेर का या अशआर का ताल्लुक़ किससे होता है, ममदूह से होता है, जिनसे वो कोई बदला चाहता है, जिनसे वो कोई गिफ्ट चाहता है, जिनसे वो कोई बख्शिश चाहता है। तो ऐसे अशआर कहता है। कब कहता है, शेर के आखिर में, कसीदे के आखिर में शायर ऐसे अशआर कहता है जिनका मकसद अपने ममदूह से सिला व बख्शिश तलब करना होता है। तो हुस्न तलब भी समझ गए। अब देखेंगे हम लोग दुआ। दुआ क्या है, इस हिस्से में शायर अपने ममदूह की सेहत व सलामती, शान व शौकत और लंबी उम्र के लिए दुआ करता है। किस हिस्से में, दुआ के हिस्से में। कौन, इस हिस्से में शायर अपने ममदूह की, यानी जिससे उनको गिफ्ट चाहिए, जिनसे वो उनको गिफ्ट मिला, जिनसे उनको तोहफ़ा मिला, तो उसमें क्या करता है, इस हिस्से में शायर अपने ममदूह की सेहत व सलामती, शान व शौकत और लंबी उम्र के लिए क्या करता है, दुआ करता है। अब आगे देखते हैं खिताबिया। खिताबिया कसीदा क्या है। खिताबिया कसीदा वो कसीदा है जिसमें तमहीद या तशबीब के अशआर नहीं होते। अगर पूछा जाए कि तमहीद या तशबीब के अशआर किस में नहीं होते, ऑप्शन दे देगा, तो क्या लगाना है आपको, खिताबिया। खिताबिया वो कसीदा है जिसमें तमहीद या तशबीब के अशआर नहीं होते। किसी मौजू पर बराह रास्त खिताब किया जाता है, किसी मौजू पर बराह रास्त खिताब किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, खिताबिया कसीदा कहते हैं। तो कसीदा क्या है, इसको हम लोगों ने समझा। अब देखेंगे उर्दू में कसीदा निगारी की रिवायत। उर्दू में कसीदा निगारी की इब्तिदा कब से हुई है, कहाँ से हुई है, इसकी रिवायत क्या है, इसको देखेंगे। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो मैंने हर चीज़ को, हर पॉइंट को जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, उस चीज़ को मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो उर्दू में कसीदा निगारी की रिवायत। उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ कहाँ से होता है। उर्दू में कसीदा निगारी के आगाज़ मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कसीदों से होता है। किससे होता है, उर्दू में कसीदा निगारी की इब्तिदा और आगाज़ किससे होता है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कसीदों से। नेक्स्ट पॉइंट है नुसरती दक्कन के सबसे मुमताज़ कसीदा गो शायर हैं। कौन है, नुसरती दक्कन के सबसे मुमताज़ गो शायर हैं। दक्कन के कौन, नुसरती दक्कन के सबसे मुमताज़ कसीदा गो शायर हैं।
نیکسٹ پوائنٹ ہے شمالی ہند میں سودا نے اس صنف کی بنیادیں مضبوط کی. کس نے؟ سودا نے کہاں مضبوط کی تھی قصیدہ کی بنیادیں؟ شمالی ہند میں. اردو کے اہم قصیدہ نگار کون کون ہیں؟ سودا ہیں، ذوق ہیں، مومن ہیں، محسن کاکوری ہیں، منیر شکوہ آبادی، نسیم دہلوی، امیر مینائی، عزیز لکھنوی. یہ سب کون ہیں؟ قصیدہ کے اردو کے اہم قصیدہ نگار میں سے ہیں یہ سب. تو ان سب کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جاننا ضروری ہے، جس کو ہم آگے ویڈیو میں بتائیں گے. تو ہم لوگوں نے قصیدہ کو دیکھ لیا. جھارکھنڈ ٹیٹ کی تیاری کے لیے سب سے بہترین نوٹس NCERT کے مطابق آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 9546621479 میں. آگے دیکھتے ہیں اب غزل کے بارے میں. غزل کیا ہے؟ غزل کی مقبولیت کا بڑا سبب ہے اس کا ایجاز اور اختصار. کیا ہے؟ غزل کی مقبولیت کا سب سے بڑا سبب ہے اس کا ایجاز اور اختصار. غزل کیا ہے؟ غزل عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے اصل معنی ہے محبوب سے باتیں کرنا. کس سے باتیں کرنا؟ محبوب سے باتیں کرنا. غزل کی زبان کا لفظ ہے، پوچھا جائے گا. غزل عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے اصل معنی کیا ہے؟ اس کے اصل معنی ہے محبوب سے باتیں کرنا. غزل کے معنی ہے. غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے. غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے. غزل کا کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا. کیا غزل کا کوئی خاص موضوع ہوتا ہے؟ تو غزل کا کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا ہے. غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے. غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے، جبکہ نظم میں ایسا نہیں ہوتا ہے. غزل میں مطلع، قافیہ اور ردیف وغیرہ کی خاص اہمیت ہوتی ہے. کس میں؟ غزل میں. غزل میں مطلع ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے. ان چیزوں کی کیا ہے؟ خاص اہمیت ہے. غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے. غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے کیا ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ ہوتے ہیں. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے کیا ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ ہوتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے کبھی کبھی ایک ہی بحر، قافیہ اور ردیف میں شاعر ایک سے زیادہ اشعار کہہ دیتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ایک ہی بحر میں، قافیہ اور ردیف میں شاعر ایک سے زیادہ اشعار کہہ دیتا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ دو غزلہ، سہ غزلہ، چہار غزلہ کہتے ہیں. مثال میر تقی میر کی غزل کا مطلع ہے. اس میں دیکھیں گے کہ مطلع کسے کہتے ہیں، مقطع کسے کہتے ہیں. دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. تو قافیہ کے کیا کسے کہتے ہیں؟ قافیہ ہم آواز لفظ کو کیا کہیں گے؟ قافیہ کہیں گے. جیسے جاں سے، کہاں سے. جاں اور کہاں دونوں الگ الگ لفظ ہیں، لیکن دونوں کا ساؤنڈ اور وزن ایک جیسا ہے. تو جاں سے، کہاں سے کیا ہے؟ قافیہ ہے. اور اٹھتا ہے کیا ہے؟ یہ ردیف ہے. ردیف کیوں؟ ردیف میں جو الفاظ ہوتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں، وہ اخیر میں آتے ہیں اور اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. سیم وزن ہوتا ہے اور لفظ میں بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. تو ردیف کیا؟ اٹھتا ہے کیا ہے؟ ردیف ہے. اور جاں سے، کہاں سے کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے. ردیف سے پہلے کیا آتا ہے؟ قافیہ آتا ہے. قافیہ کے بعد ردیف آتا ہے. تو آپ نے ردیف اور قافیہ کو بھی سمجھ لیا. آگے دیکھیں گے مطلع کے بعد آنے والے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع کہتے ہیں. مطلع کے بعد آنے والے شعر کو کیا کہیں گے؟ حسن مطلع کہیں گے. نیکسٹ ہے مطلع کے بعد ایسا شعر کہا جائے جس کے دونوں مصرے کیا ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ، وہ ہم ردیف ہوں، تو ایسے مطلع کو مطلع ثانی کہتے ہیں. مطلع کے بعد ایسا شعر کہا جائے جس کے بعد دونوں مصرے ہم قافیہ وہ ہم ردیف ہوں، تو ایسے مطلع کو کیا کہیں گے؟ مطلع ثانی کہیں گے. اگر تیسرا مطلع بھی کہا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مطلع ثالث کہتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے غزل میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے. غزل میں کیا ہے؟ جو اشعار ہوتے ہیں اس کی تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے غزل میں ردیف نہ ہو. جس غزل میں ردیف نہ ہو اور صرف قافیہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ غیر مردف غزل کہتے ہیں. غیر مردف غزل کسے کہتے ہیں؟ جس غزل میں ردیف نہ ہو اور صرف قافیہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ غیر مردف غزل کہیں گے. اگلا پوائنٹ ہے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہیں گے؟ مقطع کہیں گے. مثال ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب،
مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، شعر کے آخر میں یہاں پہ کیا غالب استعمال کیا، جو کہ غالب کیا ہے، اسد اللہ خان غالب، یہ غالب تخلص ہے۔ تو آپ نے غزل کے بارے میں، قافیہ کے بارے میں، سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے جان لیا۔ اس کے بارے میں جے ٹیٹ میں یا کسی بھی امتحان میں یا کمپٹیشن میں کوشچن آتا ہے، سوال بنتے ہیں، تو آپ ایزیلی آرام سے اس کو لگا سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم لوگ اردو غزل کا ارتقاء۔ اردو غزل کا ارتقاء کیسے ہوا؟ اردو میں غزل کی روایت قلی قطب شاہ سے ہوا ہے۔ کس سے ہوا ہے؟ اردو میں غزل کی روایت قلی قطب شاہ سے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، ولی دکنی نے غزل کی روایت کو مستحکم کیا۔ کس نے کیا؟ ولی دکنی نے غزل کی روایت کو کیا ہے؟ مستحکم کیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، 18ویں صدی کو اردو غزل کا سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ کون سی صدی کو؟ 18ویں صدی کو اردو غزل کا سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ کس دور کو اردو غزل کا سنہرا دور مانا جاتا ہے؟ تو 18ویں صدی کو اردو غزل کا سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ اس دور میں میر، سودا اور درد جیسے باکمال شعراء نے غزل کی روایت کو فروغ دیا۔ مضمون، یکرنگ، آرزو، فائز، آبرو شمالی ہند کے پہلے دور کے شعراء ہیں۔ ان کے کلام میں اہام گوئی کا عنصر غالب ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، ولی دکنی کے اثر سے شمالی ہند میں اردو شاعری کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ کس سے؟ ولی دکنی کے اثر سے شمالی ہند میں اردو شاعری کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ غزل مسلسل کیا ہے؟ غزل کے بارے میں دیکھا، غزل کس زبان کا لفظ ہے، غزل کے معنی کیا ہے، غزل مسلسل کسے کہتے ہیں، سے غزلہ کس کو کہتے ہیں، دو غزلہ کس کو کہتے ہیں، غزل کی روایت کیا ہے، ان چیزوں کو دیکھا۔ اب دیکھیں گے غزل مسلسل کیا ہے۔ جو ابتدا سے انتہا تک کسی خاص کیفیت کی نمائندگی کرتی ہیں، ایسی غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ غزل مسلسل کیا ہے؟ جو ابتدا سے انتہا تک کسی خاص کیفیت کی نمائندگی کرتی ہیں، ایسی غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ قطع بند کیا ہے؟ غزل کے اشعار معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کے مختلف ہوتے ہیں، یعنی ان میں کوئی تسلسل نہیں ہوتا ہے، ایسے اشعار کو کیا کہیں گے؟ قطع بند اشعار کہتے ہیں۔ قطع کا مطلب ٹکڑا، تو غزل کے اشعار معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کے مختلف ہوتے ہیں، یعنی ان میں کوئی تسلسل نہیں ہوتا ہے، ایسے اشعار کو، یعنی ایسے اشعار جس میں کوئی تسلسل نہیں ہے، ایسے اشعار کو ہم کیا کہیں گے؟ قطع بند اشعار کہیں گے۔ نیکسٹ ہم لوگ دیکھنے والے ہیں مثنوی کو۔ مثنوی کیا ہے؟ مثنوی ایک بیانیہ صنف ہے۔ مثنوی میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مثنوی کے اشعار کی تعداد کیا ہے؟ مقرر نہیں ہے۔ مثنوی کے اشعار کی تعداد کیا ہے؟ مقرر نہیں ہے۔ مثنوی کے اجزاء ترکیبی بھی مقرر نہیں ہے۔ مثنوی کے اجزاء ترکیبی جو ہیں وہ مقرر نہیں ہیں۔ طویل اور قدیم مثنویوں میں عام طور پر 8 اجزاء ملتے ہیں۔ طویل اور قدیم مثنویوں میں عام طور پر 8 اجزاء ملتے ہیں۔ مثنوی کیا ہے؟ کس سے بنا ہے مثنوی؟ مثنوی مثنا سے بنا ہے۔ مثنا جس کا مطلب معنی ہوتا ہے دو کر کے، دو والا۔ تو مثنوی کیا ہے؟ مثنوی ایک بیانیہ صنف ہے۔ مثنوی کا معنی ہوتا ہے دو کر کے یا دو والا۔ مثنوی کا مطلب ہوتا ہے دو۔ مثنوی کس سے بنا ہے؟ ثنا سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دو۔ اردو مثنوی کا ارتقاء۔ اردو مثنوی کا ارتقاء کب ہوئی؟ 16ویں صدی میں دکن میں مثنویاں کہنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ کب؟ 16ویں صدی میں دکن میں لکھی گئی مثنویاں۔ اب دیکھتے ہیں، اس طرح کا کوشچن آتا ہے کہ دکن میں درج ذیل میں کون سی مثنوی دکنی مثنوی ہے؟ تو نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ، بیابانی کی نوسرہار، نصرتی کی علی نامہ، وجہی کی قطب مشتری، ابن نشاطی کی پھول بن، سراج اورنگ آبادی کی مثنوی بستان خیال، یہ کہاں لکھی گئی ہے؟ دکن میں لکھی گئی ہے۔ تو یہ دکنی مثنویاں ہیں۔ یہ پارٹ جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس چیز کو اب دیکھیے۔ شمالی ہند میں مرزا رفیع سودا اور میر تقی میر نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ کس کو؟ اس روایت کو آگے بڑھایا۔ میر کی مثنوی شعلہ عشق اور دریائے عشق، میر اثر کے خواب و خیال اس دور کی اہم مثنویاں ہیں۔ شمالی ہند میں مرزا رفیع سودا اور میر تقی میر نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ میر کی مثنوی شعلہ عشق اور دریائے عشق،
میر اثر کے خواب و خیال اس دور کی کیا ہے؟ اہم مثنویاں ہیں۔ اردو کی سب سے اہم مثنوی کیا ہے؟ سحر البیان ہے۔ اردو کی سب سے اہم مثنوی سحر البیان ہے۔ اس مثنوی میں میر حسن نے شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی داستان عشق بیان کی ہے۔ کس کی مثنوی ہے؟ میر حسن کی مثنوی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم بھی ایک بلند پایہ مثنوی ہے۔ کون سی مثنوی؟ پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم بہت ہی امپورٹنٹ مثنوی ہے۔ نواب مرزا شوق کی مثنوی بہار عشق اور زہر عشق ہیں۔ اردو کے قدیم مثنویوں میں عام طور پر زیادہ تر عشقیہ قصے اور مذہبی و اخلاقی مضامین کیا کیے گئے ہیں؟ نظم کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی کیا ہے؟ گلزار نسیم ہے۔ حالی کی مثنویاں کیا ہے؟ برکھارود، چپ کی داد، مناجات بیوا، شکوہ ہند۔ یہ کس کی مثنویاں؟ حالی کی مثنویاں برکھارود، چپ کی داد، مناجات بیوا اور شکوہ ہند ہیں۔ نیکسٹ ہے حفیظ جالندھری کی شاہنامہ اسلام، یہ کیا ہے؟ مثنوی ہے۔ اب ہم لوگ دیکھنے والے ہیں مرثیہ کو۔ غزل کو دیکھا، نظم کو دیکھا، قصیدہ کو دیکھا، اب دیکھیں گے مرثیہ۔ آپ ویڈیو کو سن کر اندازہ لگا سکتے ہیں، دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے انہی ساری نقطہ کو اور پوائنٹ کو یہاں پہ لکھا ہے جو چیزیں ایگزام میں اور کمپٹیشن میں پوچھا جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر اس کے اوصاف بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر اس کے اوصاف بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ مرثیے کی ابتدا کہاں پہ ہوئی ہے؟ دکن میں ہوئی ہے۔ مرثیے کی ابتدا دکن میں ہوئی ہے۔ دکن کے عادل شاہی اور قطب شاہی دور میں اردو مرثیہ نگاری نے ارتقاء منازل طے کی۔ کہاں پہ؟ اردو مرثیہ نگاری نے ارتقاء منازل کہاں پہ طے کی؟ دکن میں۔ ابتدائی مرثیہ کے لیے کوئی ہیئت مقرر نہیں تھی۔ ابتدا میں کیا ہے؟ ابتدا میں مرثیے کے لیے کوئی ہیئت مقرر نہیں تھی۔ مرزا محمد رفیع پہلے شاعر تھے جنہوں نے مرثیہ کو مسدس کی شکل دی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کس نے مرثیے کو مسدس کی شکل دی؟ تو مرزا محمد رفیع سودان۔ اگلا پوائنٹ ہے شمالی ہند میں اردو مرثیے کے پہلے شاعر اسماعیل امروہوی ہیں۔ کون ہے شمالی ہند میں اردو مرثیے کے پہلے شاعر؟ اسماعیل امروہوی۔ نیکسٹ ہے جدید مرثیہ نگار جوش ملیح آبادی۔ جدید مرثیہ نگار کون ہیں؟ جوش ملیح آبادی، جمیل مظہری، آل رضا، نسیم امروہوی، سردار جعفری، وحید اختر، مہدی نظمی کے نام اہم ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کون سے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، اس کے بعد ہے رجز، جنگ، شہادت، بین ہے۔ تو مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ٹوٹل کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ اجزائے ترکیبی ٹوٹل 8 ہیں۔ اس چیز کو بھی آپ یاد رکھیے۔ نوحہ کیا ہے؟ نوحہ کے لغوی معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہیں۔ کیا ہے؟ ماتم کرنے کے۔ نوحہ کے لغوی معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہیں۔ سلام کیا ہے؟ سلام جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ سلام گوئی کا آغاز دکن سے ہوتا ہے لیکن لکھنؤ کے شعراء نے اس کو عروج دیا۔ سلام کو ایک مستقل حیثیت دینے والوں میں سے سودا کو اولویت حاصل ہے۔ شخصی مرثیہ کیا؟ شخصی مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں دوستوں عزیزوں کی موت پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ثلاثی کیا ہے؟ ثلاثی کو تثلیث اور مثلث بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 مصرعوں پر مشتمل نظم ہے۔ نظم کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ نظم کا عنوان ہوتا ہے لیکن غزل کا عنوان نہیں ہوتا ہے۔ ہیئت کے بنیاد پر نظم کی قسمیں۔ نظم کا معنی کیا ہے؟ موتی کو دھاگے میں پرونا یا انتظام کے ہیں۔ نظم کا معنی موتی کو دھاگے میں پرونا یا انتظام و ترتیب کے ہیں۔ ہیئت کی بنیاد پر نظم کی قسمیں کیا ہیں؟ پابند نظم، طویل نظم، معرہ نظم، آزاد نظم، نثری نظم۔ پابند نظم کیا؟ پابند نظم اس میں وزن اور بحر کے ساتھ ساتھ قافیوں اور ردیف کی بھی پابندی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پابند نظم کہتے ہیں۔ معرہ نظم کیا ہے؟ معرہ نظم کو بلینک ورس بھی کہتے ہیں۔ معرہ نظم میں کوئی قافیہ نہیں ہوتی۔
नज़्म की हैयत देखते हैं, कौन कौन सी हैयत में नज़्म होती है। तरकीब बंद, तरजीब बंद, मुस्तज़ाद, मुसम्मत, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुत्तसे, मुअश्शर। तो ये नज़्म की हैयत है, इसको भी याद रखें। उर्दू नज़्म का इर्तिक़ा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल मुख्तसर नज़्म को कहते हैं। क़ता ऐसी मुख्तसर नज़्म जिसमें अशआर की तादाद मुतय्यन होती है। हम्द क्या है? हम्द वो कलाम जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। नात क्या है? नात वो कलाम जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। ये सब आपको पता है। मनक़बत एक ऐसी नज़्म जिसमें सहाबाए किराम, सूफ़िया किराम वगैरह के नुमाया औसाफ़ का बयान के साथ मोहब्बत किया जाता है। शहर आशूब क्या है? किसी बस्ती या मुल्क में रोनमा होने वाले फितना व फसाद की जैसे हालात से पैदा होने वाली मुसीबतों और मसाइल के ज़िक्र पर मुश्तमिल नज़्म शहर आशूब कहलाते हैं। वासवक्त क्या है? फ़ारसी लफ्ज़ है, इसके लुग़वी माना है जल कटी सुनाना। वासवक्त एक ऐसी नज़्म है जिसमें आशिक महबूब के जुल्म व सितम से तंग आकर उससे बेजारी का इजहार करता है। क्या है? वासवक्त एक ऐसी नज़्म है जिसमें आशिक महबूब के जुल्म व सितम से तंग आकर उससे बेजारी का इजहार करता है, उसे क्या कहते हैं? वासवक्त कहते हैं। रेख्ती क्या है? इसमें शायर औरतों के लबो लहजे, उनकी ज़बान रोज़मर्रा और औरतों की तरफ से उनके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करता है, इसको क्या कहते हैं? रेख्ती कहते हैं। रेख्ती की इजाद करने का सेहरा किसको जाता है? सआदत हसन यार खां के सर है। रेख्ती का इजाद करने वाला कौन है? सआदत हसन यार खां। नेक्स्ट पॉइंट है गीत। उर्दू में गीत की रिवायत अमीर खुसरो से मंसूब की जाती है। किससे? गीत उर्दू में किससे मंसूब की जाती है? अमीर खुसरो से। दोहा क्या है? दोहा असलन हिंदी सिन्फ है। इसके दोनों मिसरों में 24 मात्राएं होती हैं, पहले में 17, दूसरे में 11, इसे दोहा कहते हैं। 12 मासा एक ऐसी सिन्फ है जिसमें एक ब्रहन के 12 महीने की दुख भरी दास्तान बयान की जाती हैं। 4 बेत जिसमें 4 बेत होते हैं। हाइकू 3 सत्रों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर नज़्म है। तराइले क्या है? 8 मिसरों पर मुश्तमिल एक फ्रांसीसी सिन्फ है। माहिया क्या है? माहिया 3 मिसरों पर मुश्तमिल एक पंजाबी सिन्फ है। सानेट 14 मिसरों पर मुश्तमिल एक अंग्रेज़ी सिन्फ है। तज़मीन क्या है? इम्पोर्टेंट है, यह आता है। तज़मीन मिसरों या बंदों के इजाफे को तज़मीन कहते हैं। क्या है? मिसरों या बंदों के इजाफे को तज़मीन कहते हैं। जो बंद होते हैं उसको, वही है बंदों के इजाफे को तज़मीन कहते हैं। तशतीर क्या है? किसी शेर के दरमियान 2 मिसरों का इजाफा क्या कहलाता है? तशतीर कहलाता है। किसी शेर के दरमियान 2 मिसरों का जो इजाफा है क्या है? तशतीर कहलाता है। पैरोडी क्या है? पैरोडी इसमें किसी शेरी या नसरी तहरीर की तहरीफ की जाती है। उर्दू में पैरोडी की रिवायत को फ़रोग़ देने वाले अकबर इलाहाबादी हैं। मुस्तज़ाद क्या है? मुस्तज़ाद के माना है इजाफ़ा किया गया। ऐसी नज़्म, गज़ल या रुबाई जिसके हर मिसरे के बाद मुक़फ़्फ़ा मौज़ू फ़िक्रों का इजाफ़ा किया गया हो, उसको क्या कहेंगे? मुस्तज़ाद कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे दास्तान। दास्तान क्या है? दास्तान एक तवील और मुसलसल क़िस्से को कहेंगे क्या? दास्तान। फ़ज़ा और माफ़ोक़ुल फ़ितरत अनासिर दास्तान की अहम ख़ुसूसियत है। दास्तान की अहम ख़ुसूसियत क्या है? फ़ज़ा और माफ़ोक़ुल फ़ितरत अनासिर दास्तान की अहम ख़ुसूसियत है। दास्तान में हक़ीक़ी और गैर हक़ीक़ी दोनों तरह के किरदार होते हैं। क्या होते हैं? हक़ीक़ी और गैर हक़ीक़ी दोनों तरह के किरदार क्या होते हैं? दास्तान में होते हैं। उर्दू में दास्तान का इर्तिक़ा, ये इम्पोर्टेंट है। सबरस और क़िस्सा, महर अफ़रोज़, दिलबर उर्दू की पहली दास्तानें हैं। मारूफ़ दास्तानें क्या है? आराइश महफ़िल, बोस्तान ख़याल, सहरुल बयान, फ़साने अजाब, बाग़ बहार वगैरह। तमसील क्या है? तमसील गैर मादी या गैर मरई चीज़ों को मरई शक्ल में पेश करना तमसील कहलाता है। क्या है? तमसील गैर मादी या गैर मरई चीज़ों की जिसके अंदर कोई जान नहीं है, बेजान चीज़ों को यानी उसकी इस तरह से खूबी बता देना कि वो जानदार, यानी उसको जानदार बना देना, तो उसे क्या कहेंगे? हम तमसील कहेंगे। नावल। अब अगला हिस्सा है नावल। नावल क्या है? नावल 19वीं सदी में नावल की इब्तिदा हुई है। कब हुई? 19वीं सदी में नावल की इब्तिदा हुई है। क्वेश्चन में आता है कि नावल की इब्तिदा कब हुई है, तो नावल की इब्तिदा कब हुई? 19वीं सदी से हुई है। नावल के अज्जाए तरकीबी क्या है? प्लाट,
کردار، منظر و ماحول، مرکزی خیال، یہ کیا ہے؟ ناول کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ اردو میں ناول کی روایت، اردو میں ناول کی روایت کیا ہے؟ اردو میں ناول نگاری کا سلسلہ 19ویں صدی کے نصف اخیر سے شروع ہوتا ہے۔ کب شروع ہوتا ہے؟ اردو میں ناول نگاری کا سلسلہ 19ویں صدی کے نصف اخیر سے شروع ہوتا ہے۔ میرات العروض کو اردو کا پہلا ناول مانا جاتا ہے۔ کس کو؟ میرات العروض کو اردو کا پہلا ناول مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نذیر احمد کے توبۃ النصوح، ابن الوقت، یہ کیا ہے؟ یہ اہم ناول ہیں۔ اہم ناول نگار اور ان کے مشہور ناولوں کے نام، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ۔ شکست، یہ ناول ہے، کس کا ہے؟ کرش چندر۔ ایسی بلندی ایسی پستی، کس کا ہے؟ عزیز احمد۔ آگ کا دریا، قرۃ العین حیدر۔ خدا کی بستی، شوکت صدیقی۔ اداس نسلیں، عبداللہ حسین۔ لہو کے پھول، حیات اللہ انصاری۔ تلاش بہارا، جمیلہ ہاشمی۔ ٹیڑھی لکیر، عصمت چغتائی۔ علی پور کا ایلی، ممتاز مفتی۔ آنگن، ختیجہ مستور۔ بستی، انتظار حسین۔ دارا شکوہ، قاضی عبدالستار۔ ایوان غزل، جیلانی بانو۔ فائر ایریا، الیاس احمد گدی۔ دو گز زمیں، عبدالصمد۔ گاودان، بازار حسن، میدان عمل، چوگان ہستی۔ گوشۂ عافیت، نرملا غبن، پریم چند کے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اہم ناول ہیں اور اہم ناول نگار۔ اب دیکھیں گے ناول کیا؟ ناول کی ایک چھوٹی شکل ہے۔ ناول کیا؟ ناول کی ایک چھوٹی شکل ہے۔ سجاد ظہیر کا لندن کی ایک رات، عصمت چغتائی کا ضدی اور انتظار حسین کا چاند گہن ناول کی مثالیں ہیں۔ اب داستان کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں افسانہ۔ جے ٹیٹ کی تیاری کے لیے یہ بہت ہی بہترین اور امپورٹنٹ ہے۔ صرف جے ٹیٹ ہی نہیں بلکہ ایس ٹی ٹی بی ٹیٹ کی تیاری کے لیے بھی یہ بہت ہی بہترین اور امپورٹنٹ نوٹ ہے۔ ہر نقطے کو یہاں پہ میں نے تحریر کی ہے۔ یہاں سے کوئی بھی کوشچن اور سوال بنتے ہیں آپ ایزیلی لگا سکتے ہیں۔ آخر کوشچن جو بھی بنتا ہے NCERT بک سے بنتا ہے اور اس سلیبس سے پوچھا جاتا ہے، اور وہ سارا کا سارا سلیبس سے امپورٹنٹ چیز کو یہاں پہ میں نے نوٹ کر لیا۔ 10 دن کی پڑھائی کو آپ 1 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں۔ افسانہ، افسانہ اردو کی بیانیہ اصناف میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ ماہرین نے افسانہ کی تعریف کیا کی ہے؟ مختلف کی ہے۔ کیا کیا افسانہ کی تعریف؟ کسی کا کہنا ہے کہ افسانے کی طوالت اتنی ہونی چاہیے کہ ایک نشست میں پڑھا جا سکے، ایک نشست میں پڑھا جا سکے۔ دوسرا کیا ہے؟ کسی کا خیال ہے کہ افسانہ کسی واقعے کا بیان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ افسانہ کسی واقعے کا بیان ہوتا ہے جس میں ابتدا، وسط اور انجام ہو۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ افسانہ ایک تخیلی نثری بیانیہ ہے۔ 3 تعریفیں کی گئی ہے۔ ایک، نشست میں پڑھا جا سکے، جس واقعے کا بیان ہوتا ہے جس میں ابتدا، وسط اور انجام ہو۔ تیسرا کیا ہے؟ ایک تخیلی نثری بیانیہ ہے۔ نیکسٹ ہے افسانے کا اجزائے ترکیبی۔ افسانے کا اجزائے ترکیبی کیا؟ پلاٹ، کردار، زمان و مکان، مرکزی خیال، اسلوب۔ اردو میں افسانے کی روایت کیا ہے؟ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں۔ اردو میں افسانے کی روایت، اردو میں افسانہ 20ویں صدی کی دین ہے۔ اردو میں افسانہ کیا ہے؟ اردو میں افسانہ 20ویں صدی کی دین ہے۔ اردو میں افسانہ نگاری کی روایت باقاعدہ پریم چند سے ہوا ہے۔ کس سے ہوا؟ اردو میں افسانہ نگاری کی جو روایت ہے وہ کس سے ہوا؟ باقاعدہ پریم چند سے ہوا۔ نیکسٹ ہے دنیا کا سب سے انمول رتن پریم چند کا پہلا افسانہ ہے۔ سوز وطن کو افسانوں کا پہلا مجموعہ مانا جاتا ہے۔ کس کو؟ سوز وطن کو افسانوں کا پہلا مجموعہ مانا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ 1936 میں ہوا۔ ترقی پسند افسانہ نگار کون کون ہیں؟ کرش چندر، راجن سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، خواجہ احمد عباس، بلونت سنگھ، قاضی عبدالستار، یہ سب کون ہیں؟ ترقی پسند افسانہ نگار میں سے ہیں۔ افسانشہ کیا ہے؟ افسانشہ کہانی کے مختصر ترین اور جدید ترین صورت ہے۔ اسے مینی افسانہ یا مینی کہانی بھی کہتے ہیں۔ افسانہ کے بعد ہم لوگ دیکھنے والے ہیں ڈرامہ کو۔ ڈرامہ کیا؟ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے، مراد ہے کر کے دکھانا ہے۔ نقالی کو فنی ہنر مندی سے پیش کرنے کا نام کیا ہے؟ ڈرامہ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے قدیم ہندوستان میں ڈرامہ کو ناٹیہ کہا جاتا تھا۔ قدیم ہندوستان میں ڈرامہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ ڈرامہ کو ناٹیہ کہا جاتا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈرامہ بنیادی طور پر اسٹیج کی چیز ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ارسطو نے ڈرامہ کے اجزائے ترکیبی میں 6 چیزوں کو ضروری قرار دیا۔ یہ کوشچن آیا تھا ارسطو نے، جھارکھنڈ میں ارسطو نے ڈرامہ کے اجزائے ترکیبی میں
کتنے چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے؟ تو 6 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ قصہ، کردار، مکالمہ، مرکزی خیال، سجاوٹ اور سنگیت کو ضروری قرار دیا ہے۔ ڈرامے کی عام طور پر کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا ٹریجڈی المیہ ڈرامہ، دوسرا کامیڈی تربیہ ڈرامہ۔ اب دیکھیں گے ہم لوگ ڈرامے کی خصوصیات کیا ہے؟ محل وقوع، آرائش، روشنی، ناظرین۔ تو یہ ڈرامے کی خصوصیات ہیں۔ ڈرامے کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں؟ پلاٹ، کردار، مکالمہ، پیشکش۔ تو یہ ڈرامے کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ اردو میں ڈرامے کی روایت۔ ڈرامے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یونان سے ہوا ہے۔ بوتیخا ارسطو کی کتاب ہے۔ امانت کی اندر سبھا سے اردو اسٹیج ڈرامے کی روایت کا آغاز ہوا۔ لکھنؤ کے قیصر باغ میں ڈرامہ اسٹیج کیا جاتا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے 1922 میں امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی شائع ہوا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اردو میں ریڈیو ڈرامے کا آغاز آل انڈیا ریڈیو کے قیام کے ساتھ ہوا۔ اگلا پوائنٹ ہے 1930 کی دہائی میں مختلف موضوعات پر ڈرامہ لکھنے کا آغاز ہوا۔ اب دیکھیں گے ہم لوگ تنقید۔ تنقید کیا؟ تنقید کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ مولانا الطاف حالی کی مقدمہ شعر و شاعری سے ہوا۔ اردو میں باقاعدہ تحقیق کا آغاز کس سے ہوا؟ محمود شیرانی سے۔ تحقیق کس سے ہوا؟ تحقیق کا آغاز محمود شیرانی سے۔ 1903 میں انجمن ترقی اردو کا قیام عمل میں آیا ہے۔ کب عمل میں آیا ہے؟ 1903 میں انجمن ترقی اردو کا قیام عمل میں آیا ہے۔ تبصرہ نگاری کیا ہے؟ تبصرہ نگاری کسی کتاب کی اہم اور غیر اہم ہونے سے متعلق ناقد یا مبصر کے خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔ کس میں؟ تبصرہ نگاری میں۔ مقالہ کیا ہے؟ مقالہ مضمون کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ تحقیق کیا ہے؟ تحقیق کا مطلب ہے حقائق کی تلاش۔ نیکسٹ مضمون کیا ہے؟ مضمون کسی موضوع یا مسئلے پر معلوماتی تحریر کو کیا کہیں گے؟ مضمون کہتے ہیں۔ انشائیہ مضمون کی کیا ہے؟ ایک قسم ہے۔ نیکسٹ ہے خاکہ، کسی شخصیت کے منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز میں بیان کرنا کہ اس کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے، کیا بولیں گے؟ اسکیچ یا خاکہ بولیں گے اس کو۔ طنز و مزاح کیا ہے؟ زندگی کی ناہمواریوں اور مضحکہ خیز صورتحال کو دلچسپ انداز میں بیان کرنا کیا ہے؟ طنز و مزاح ہے۔ مکتوب نگاری کیا ہے؟ مکتوب نگاری اردو میں مکتوب نگاری کی روایت غالب سے شروع ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سفر نامہ۔ سفر نامہ اردو میں سفر نامے کا آغاز کب سے ہوا؟ 19ویں صدی کے نصف میں سفر نامے کا آغاز ہوا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھنے والے یوسف کمبل پوش کا سفر نامہ عجائبات فرہنگ۔ عجائبات فرہنگ یہ کیا ہے؟ یوسف کمبل پوش کا پہلا سفر نامہ ہے۔ اردو کا یہ پہلا سفر نامہ ہے جو 1847 میں لکھا گیا ہے۔ اردو کا پہلا سفر نامہ کیا ہے؟ عجائبات فرہنگ۔ یہ کس کا ہے؟ یوسف کمبل پوش کا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سوانح نگاری۔ یہ کیا ہے؟ سوانح نگاری زندگی کے واقعات کو تاریخ اور ترتیب کے ساتھ لکھنا سوانح نگاری ہے۔ خود نوشت آپ بیتی، اس میں خود نوشت یا آپ بیتی اس میں لکھنے والا اپنی زندگی کے بعض اہم اور قابل ذکر واقعات و تجربات کو دلچسپ انداز میں بیان کرتا ہے خود نوشت میں۔ رپورتاژ کے کسی واقعے یا حادثے سے فوری تحریک ملنے پر جو رودات لکھی جاتی ہے اسے رپورتاژ کہتے ہیں۔ صحافت کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جرنلزم کہتے ہیں۔ تو یہ تھا دوستوں آج کا یہ بہت ہی بہترین اور امپورٹنٹ ویڈیو۔ یہ ویڈیو جھارکھنڈ ٹیٹ کے لیے اور بہار کے لیے بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو اس کا PDF چاہیے تو آپ 9546621479 پر واٹس ایپ کیجئے، آپ کو یہ نوٹ مل جائے گا۔ شکریہ۔